پرانے وقتوں میں بھی دنیا کا یہ حصہ یعنی چائنا اکنامک سپر پاور کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اسی وقت کی ڈائنیسٹی میں پیپر پرنٹنگ، کاغذ کا استعمال، گن پاؤڈر سے لے کر بہت ساری ریولوشنری ایجادات ہوئی۔ لیکن 1800 میں بہت ساری دنیا میں تبدیلیاں آئیں۔ یورپ اور یو ایس اے میں انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ ساتھ سائنس، مشین، سٹیز، ویپنز، ٹرینز، پلینز کی بھی ایجادات ہوئیں، اور ان سب چیزوں کے ساتھ یورپ اور یو ایس اے کی اکانومی، طاقت اور علاقوں میں کہیں حد تک اضافہ ہوا۔ اس دوران میں چائنا وہی اپنی پرانی سویلائزیشن کے ساتھ جی رہا تھا۔ جب یورپ نے بگ گن سے چائنا کے ڈور کو ناک کیا اور چائنا کو للکارا، چائنا یورپ کی طاقت کے آگے زیادہ دیر ٹک نہ سکا اور چائنا کا کچھ حصہ انگلینڈ نے قبضے میں لے لیا، جس کو آج کل ہانگ کانگ کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، انڈسٹریل ریولوشن جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا تھا، وہیں چائنا اس میں کہیں پیچھے تھا، جس کا نقصان مڈ آف 18 میں اکنامک کرائسس کی صورت میں چائنا کو سفر کرنا پڑا۔ ابھی چائنا ان کرائسس سے نکلا ہی نہیں تھا کہ اگلی ہی صدی میں جاپان نے چائنا پر قبضہ کر لیا۔ لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1945 میں ایک اور ریولوشنری چینج آیا جو بہت سے ملکوں کے لیے ایک میراکل ثابت ہوا، اور وہ تھا کیپٹلزم اور فری انٹرپرائزز۔ یہ وہی دور تھا جس میں کیپٹلزم اور فری انٹرپرائزز کو استعمال کرتے ہوئے جرمنی، فرانس اور جاپان ری بلڈ ہوئے۔ چائنا کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے، اور ماؤ زے تنگ ابھی بھی تبدیلی کو ویلکم کرنے کے حق میں نہ تھے۔ 1970 میں چائنا دنیا کے غریب ترین ممالک میں آ چکا تھا۔ وہ چائنا جو کبھی دنیا پر حکومت کرتا تھا، اب وہ پاورٹی لائن سے بھی نیچے تھا۔ 1970 میں چائنا کو ایک نیا لیڈر ملتا ہے جس کا نام تھا ڈینگ شاؤ پینگ۔ ڈینگ دوبارہ چائنا کو اپنا کھویا ہوا مقام دلانا چاہتے تھے جو 150 سال پہلے چائنا کو حاصل تھا۔ 70s میں چائنا کے ہمسایہ ممالک انڈسٹریل ریولوشن کو استعمال کرتے ہوئے کہیں خوشحال ہو چکے تھے۔ ڈینگ نے اسی خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنگاپور کا وزٹ کیا، جہاں اس کو فری مارکیٹ کانسیپٹ بہت پسند آیا۔ ڈینگ بھی اس اکنامک رول کو چائنا واپس آ کر اپلیکیبل کرنا چاہتے تھے، پر وہ اس کے کانسیکوینسز پر پوری طرح ریلائی نہیں کر رہے تھے۔ اس مقصد کے لیے ڈینگ نے چائنا کے ایک چھوٹے سے گاؤں شینزین کا انتخاب کیا، جس کی آبادی 30,000 تھی، جو ہانگ کانگ کے بارڈر کے پاس تھا۔ اس شہر کو اسپیشل اکنامک زون کا نام دیا گیا جہاں فورن کمپنیز اپنے سیٹ اپ لگا سکتی تھی، اور اس دوران میں ہانگ کانگ نے گیٹ وے کا کام کیا۔ تو دوستو، یہ تھا وہ ہسٹورک چینج جس نے چائنا کی تقدیر بدلی، اور وہ چھوٹا سا شہر جس کی آبادی 30,000 کے لگ بھگ تھی، آج 10 ملین لوگوں سے زیادہ کا جدید ترین شہر بن چکا ہے، اور ساتھ کے ساتھ آج چائنا دنیا کا امیر ترین ملک بھی بن چکا ہے۔ اس کامیاب تجربے کو دیکھتے ہوئے چائنا کے اور مختلف شہروں کو اکنامک زون کا درجہ دے دیا گیا، جہاں دنیا بھر کی کمپنیز اپنے سیٹ اپ رن کرنے لگی وتھ چائناز چیپ لیبر۔ چائنا دنیا کے لیے فیکٹری بن چکا تھا۔ اس گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چند سالوں میں ہی ایشیا کی جی ڈی پی دنیا کی جی ڈی پی سے کیسے آگے نکلی ہے۔ چائنا کی اس میسو تبدیلی میں دوستو، جہاں کچھ ہاتھ ڈینگ کی اصلاحات کا تھا، وہاں پر ہی 1978 میں 95 کروڑ لیبر کا زیادہ ہاتھ تھا۔ آئیے جانتے ہیں ڈینگ کی وہ کیا ریفارمز تھی جس نے چائنا کے دن بدل دیے۔ ماؤ زے تونگ رجیم میں چائنیز لوگوں کو ایجوکیشن سے کافی دور رکھا گیا، جس کی وجہ سے چائنیز زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے۔ ڈینگ نے ایگریکلچر میں بہت ساری ریفارمز کی۔ پہلے آپ کی ساری کمائی گورنمنٹ کو جاتی تھی اور اسٹیٹ آپ کو اس کے بدلے میں صرف آپ کی دہاڑی دیتا تھا، پر اب کسان اسٹیٹ کو ٹیکس دے کر اسے مارکیٹ میں بیچ سکتے تھے۔ یہ اصلاحات اچھے سے کام کر گئی، اور جہاں کبھی چائنا کو فوڈ کی کمی کا سامنا تھا، اب وہاں غلے کی فراوانی تھی۔ سیکنڈ ریفارمز تھی ٹی وی ای، ٹاؤن شپ ولیج انٹرپرائزز۔ وہ بھی ڈینگ کی ریفارمز کا حصہ تھی۔ ماؤ زے تونگ رجیم میں ٹی وی ایز کمیون اینڈ بریگیڈ انٹرپرائزز کہلاتی تھی، جن پر کنٹرول اسٹیٹ کا تھا۔ یہ ٹاپ ڈاؤن پالیسی میسو کرپشن کی وجہ بھی تھی۔ ڈینگ نے سب سے پہلے ٹاپ ڈاؤن والی اپروچ کو ختم کیا، اور یہ بہت بڑی وجہ بنی چائنا کی اکانومی کی بہتری کے لیے۔ اور اس ریفارمز کے تھرو لوکل گورنمنٹ کو اتھارٹی دے دی گئی تاکہ لوکل پرابلمز کے حساب سے انوینشنز ہوں۔
یونیورسٹی آف وولنگونگ کے حساب سے 1985 تک یہ اسمال انٹرپرائزز 13.5 جی ڈی پی کی کنٹریبیوشن کرتے تھے، لیکن 1990 میں ان کی کنٹریبیوشن 13.5 سے بڑھ کر 30% چائنا کی جی ڈی پی میں ہو گئی، اور ساتھ کے ساتھ انہوں نے 10 کروڑ سے زیادہ جاب بھی کریٹ کی۔ ڈینگ کی ریفارمز نے چائنیز ایگریکلچر میں اتنا چینج لائی کہ 1990 میں چائنا کاٹن کا سب سے زیادہ پروڈیوس کرنے والا ملک بن گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایگریکلچر سرپلس لیبر کو بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھیجا گیا۔ لوکل چیپ کاٹن اور چیپ لیبر نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اتنا بوم دیا کہ 1995 میں ٹیکسٹائل کا گروتھ ریٹ 95% ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی اوپن ڈور پالیسی کی وجہ سے چائنا کی چیپ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ دنیا بھر میں تیزی سے بڑھنے لگی۔ چائنا کے لیے یہ وہ موقع تھا کہ جب چائنا کا دنیا کی فیکٹری کا سپنا پورا ہونے کو تھا۔ چائنا کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ تھا ایجوکیٹڈ لیبر کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماؤزے نے کئی ڈیکیڈ چائنیز کو ایجوکیشن سے دور رکھا، بٹ ڈینگ کی ایگریسو پالیسیز اور 1980 کی گروتھ سے جمع ہونے والا ریونیو چائنیز کی ایجوکیشن کے کام آیا، اور یوں چائنا آج 70% کاسٹ ایجوکیشن اینڈ سکلز کی بیئر کرتا ہے۔ اور ان ریفارمز میں ہر چائنیز کو 9 ایئر ایجوکیشن کمپلسری کیا گیا، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے ٹی وی ای ٹی کو پورے چائنا میں ایکٹیو کیا گیا، اور کمپنیوں کو بھی ہدایت کی گئی کہ سکلز کے لیے چھوٹی موٹی فری ورکشاپ کریں اور سکلڈ ورکرز کو ٹرین کریں، اور ان انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں فری آف کاسٹ۔ ان 90s دنیا بھر کی مشہور الیکٹرانک کمپنیز جسٹ لائک سونی، پیناسونک وغیرہ اپنے کام کو بڑھانا چاہتی تھی، اور چائنا نے ان کی مدد کی چیپ لینڈ اور چیپ لیبر کے ذریعے۔ انہوں نے ان کمپنیز کو اپنے ملک میں سیٹ اپ لگانے کی دعوت دی۔ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں کامیابی کے بعد چائنا کو سمجھ آ چکا تھا کہ چیپ اینڈ سکلڈ لیبر ہی چائنا کو دنیا بھر میں منوا سکتی ہے۔ اس دوران لوکل انٹرپرینور نے دوسری کمپنیوں کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پلانٹ لگانے شروع کر دیے، اور خود چیپ لیبر کے ذریعے کنزیومر گڈز کو پیدا کرنا سٹارٹ کیا۔ اسی دوران میں چائنا نے اسپیشل اکنامک زون کے لیے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کو بھی کم کیا، اور ساتھ کے ساتھ انفراسٹرکچر پر بھی فوکس کیا تاکہ سپلائی چین مضبوط ہو اور انویسٹرز کو مزید آسانیاں ہوں۔ ان انفراسٹرکچر میں ہائی سپیڈ ریلویز، ایکسپریس ویز اور الیکٹریسٹی گریڈز وغیرہ وغیرہ تھے۔ لیٹ 90s میں یو ایس اے میں انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کا بوم ہوا، جس میں ایچ پی، ڈیل اور ایپل جیسی کمپنیز تھی۔ اب ان کمپنیز کو مزید پروڈکشن کے لیے فیکٹریز کی ضرورت تھی، اور یہ چیپ لیبر اور فیکٹریز انہیں چائنا نے آفر کیا، اور یوں آؤٹ سورسنگ مینوفیکچرنگ کا آغاز ہوا۔ چائنا اب اکنامیکلی دنیا میں کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا، اور وہ اس کنڈیشن میں تھا کہ وہ دوسرے ممالک سے بارگین کرے، اور یوں کنڈیشنل فار انویسٹمنٹ کا سسٹم متعارف کروایا چائنا نے دوسرے ممالک کے لیے، جس میں دوسرے ممالک کی کمپنیز کو چائنا کی لوکل کمپنیز کے ساتھ مل کر کام کرنے کو کہا گیا۔ اس طرح چائنیز کی لوکل کمپنیز میں انٹرنیشنل کمپنیز کے کمپوننٹ تیار ہونے لگے۔ جسٹ لائک ایپل اپنے پارٹس چائنا میں فاکس کون کے ذریعے بناتا ہے، اسی طرح ڈیل ایپل کمپنیز کے کمپیوٹر پارٹس اور لیپ ٹاپ بھی تیار لوکلی ہی ہونے لگے۔ اب ساتھ کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کو لوکل کمپنیز نے ریپلیکیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا آن مچ چیپر ریٹس ود مچ چیپر ریسورسز۔ اسمال کمپنیز کے اس نیٹ ورک کو شانزائی کہا جاتا ہے، اور یوں جنم ہوا کاپی کیٹ کلچر کا۔ اس کے تحت چائنا نے بیسک گڈز کی ایکسٹریم پروڈکشن کی اور ان کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ڈمپ کرنے لگے۔ اس کی بہترین مثال 2000 کے ادوار میں چائنیز موبائل اور لیپ ٹاپ کی ہے، جو اس ٹائم میں بہت مشہور تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوالٹی میں کہیں زیادہ کم تھے، جس کو چائنا نے ری انویسٹ کر کے ان کی کوالٹی کو بھی بہتر کرنا سٹارٹ کر دیا، اور اس کی بہترین مثال چائنیز کمپنی لینووو اور شاؤمی ہے، جو دنیا میں اپنی کوالٹی کی وجہ سے کافی مشہور بھی ہے۔ جہاں چائنا نے اپنے ہر شعبوں میں بہتری لائی، وہاں سروس انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے اصلاحات کی گئی۔ یوں جب امریکہ میں گوگل، فیس بک، مائکروسافٹ کا بوم ہوا تو چائنا نے ایک دفعہ پھر سکلڈ بیس لیبر کے ذریعے اس کا فائدہ اٹھایا، اور اس طرح سروس انڈسٹری چائنا کی جو کبھی 1975 میں جی ڈی پی کا 25% کنٹریبیوٹ کرتی تھی، وہ 2009 میں 54% ہو گئی، اور اس میں میجر رول رہا آئی ٹی لیڈ ٹیکنالوجی انڈسٹری کا۔
اور اس میں زونگزیان سن ٹیکنالوجی پارک سب سے اہم ہے، جہاں کئی ورلڈ ریناؤنڈ کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز اور ریسرچ سینٹرز ہیں، جن میں گوگل، فیس بک، ایپل، اوریکل، انٹل، IBM جیسی کمپنیز انکلوڈ ہیں۔ اور تو اور مائکروسافٹ نے $280 ملین کا اس پارک میں ریسرچ سینٹر بھی بنا رکھا ہے۔ مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں کاپی کیٹ کا کلچر سروس انڈسٹری میں بھی دیکھنے کو ملا۔ اس کی بہترین مثال علی بابا ای کامرس کمپنی ہے، جس نے Amazon eBay کو ٹف ٹائم دیا۔ وی چیٹ جو چائنا میں سب سے زیادہ میسنجر کے طور پر استعمال ہوتی ہے، لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کے کئی فیچر فیس بک اور واٹس ایپ سے لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ چائنیز سرچ انجن بائیڈو کو بھی گوگل کا کاپی کیٹ کہا جاتا ہے۔ خیر یہ باتیں اپنی جگہ دوستوں، پر چائنا 2022 میں دنیا کی سیکنڈ ہائیسٹ GDP والے ملک کے ساتھ ساتھ دنیا کا امیر ترین ملک بھی بن چکا ہے۔ ہوپفلی یہ ہماری ویڈیو آپ کے نالج کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔